اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد تیل کام کرے گی۔ اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا؟ کہ اماں پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گر گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا۔ اماں پہلا کام کریو، جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو اماں جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو، دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے۔ موت کے اوپر ڈر گیا۔ اے میری اماں، جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر ماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی۔ ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے۔ کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی چھوڑ دے اسے، بل نہ دے، یہ آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا۔ پھر اللہ کو بتاؤ یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھو، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرے عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا۔ اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ رات کو جب تک 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا۔ پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو کے مالک کو مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، عبدالحنان صدیقی۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نہیں، نکل۔ جو خدا کے گھر میں یوں آیا، جس میں اللہ اکبر کا جسم میں کب کباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کا اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے، رکوع تک یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرے آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کیا رہا ہے؟ جب بندے کا پیار اللہ سے بڑا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا اور قریب آ گیا۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر، جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا۔ جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا ہے بس بس یار اخیر ہوگی، جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس بس اخیر ہو گئی۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بن جاتے، اللہ دے دینا، اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا۔ اللہ فرماتے اس کو سجدے سے سر اٹھا، دامن تو پسار کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا۔
دو یار بناؤ کام آویں گے، دو یار بناؤ۔ عبد الحنان سے یاری کھوکھلی، ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا، دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی، بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی، دو یار بنا، ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی، ان سے یاری بنا، اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے، جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے۔ ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کی کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ دو یار قرآن۔ مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے، کیا کروں؟ فرمایا روزانہ وضو کر، نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے، یہاں بوسا، یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی، الجبرا تو نے پڑھائی، فزکس بایو ضائع تو نے پڑھا دی، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اے اللہ 7 سال کے بچے کے اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا، اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا، مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، اگر اسی محبت دردمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ایک مصلی سے یاری لگا، یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا، مصلی سے یاری لگا، اللہ اکبر، یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے۔ مال مول سے مانے نہ مانے، بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ فوراً مان جاتا۔